اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ وہ زندگی میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔ مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت سے نوازا ہے، ان دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر عورتوں کی ذمہ داری، حفاظت اور سرپرستی عائد کی ہے، چاہے وہ شوہر ہو جو بیوی کا ذمہ دار اور سرپرست ہے، چاہے وہ باپ ہو جو اپنی بیٹیوں کا نگران ہے، چاہے وہ بھائی ہو جو اپنی بہنوں کا سرپرست اور محافظ ہے، اور چاہے کوئی وہ حکمران ہو جو اپنی رعایا میں شامل خواتین کا سرپرست اور ذمہ دار ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بہادری، جسمانی قوت، اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت اور معاملہ فہمی جیسے خصوصیات عطا کی ہیں۔ سرپرستی دراصل کوئی امتیاز یا فخر و غرور کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایک بھاری امانت ہے جو قربانی، عدل و انصاف اور گہری احساس ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ذمہ دار، محافظ، نگران اور سرپرست تھے۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں کا سرپرست اور محافظ اور ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ وہ زندگی میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ثابت ہوں اور ایک دوسرے کی زندگی میں تکمیل کا ذریعہ بن سکے۔ مردوں کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت سے نوازا ہے اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظمت سے نوازا ہے، ان دونوں کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تلاوت اوپر کی گئی ہے، کہ مرد عورتوں کے محافظ ہیں، سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت سے نوازا ہے، اور اس لیے بھی کہ مرد اپنے مال سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اور شوہر کے غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی یا سرکشی کا اندیشہ ہو، انہیں نصیحت کرو اور پھر ان سے اپنا بستر الگ کر لو، پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو ہلکی مار سے تادیب کرو، اور پھر اگر وہ اطاعت کریں تو ان پر ظلم کرنے کے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے اور بڑی ذات ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر عورتوں کی ذمہ داری، حفاظت اور سرپرستی عائد کی ہے، چاہے وہ شوہر ہو جو بیوی کا ذمہ دار اور سرپرست ہے، چاہے وہ باپ ہو جو اپنی بیٹیوں کا نگران ہے، چاہے وہ بھائی ہو جو اپنی بہنوں کا سرپرست اور محافظ ہے، اور چاہے کوئی وہ حکمران ہو جو اپنی رعایا میں شامل خواتین کا سرپرست اور ذمہ دار ہے۔ اس آیت مذکورہ میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں وہ لفظ قوام ہے۔ عربی زبان کا یہ لفظ، جس کے معنی سرپرست کی بھی آتے ہیں، رہنما کے آتے ہیں، محافظ کے آتے ہیں، اور وہ ذمہ دار شخص جو مضبوطی سے کھڑا رہ کر اپنی زیر کفالت، اپنی زیر قیادت افراد کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر برتری اور فضیلت
دی اور انہیں کچھ مخصوص صلاحیتیں اور خصوصیات عطا فرمائیں۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر بہادری، جسمانی قوت، اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت اور معاملہ فہمی جیسے خصوصیات عطا کی ہیں تاکہ وہ فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں بلکہ عقل اور تجربے سے کام لیں۔ ہمیں ہرگز مغربی نظریہ نسوانیت یعنی فیمنزم سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، جو نظریہ ہمیشہ مرد اور عورت کے درمیان مکمل برابری کے نام پر سماجی انصاف کا نعرہ لگا کر مرد کے کردار کو غلط انداز میں پیش کرتا ہے، جیسے کہ وہ عورت پر ہر معاملے میں پابندی لگاتا ہے۔ در حقیقت اسلام نے مرد اور عورت کے کردار اور ذمہ داریوں کو ان کی فطرت اور صلاحیتوں کے مطابق تقسیم فرمایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنس کے لحاظ سے مقرر فرمائی ہیں۔ یہ دونوں کردار یعنی مرد اور عورت متضاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے معاون اور مکمل کرنے والے ہیں، جو ایک اچھا صالح خاندان اور پرامن معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، سرپرستی دراصل کوئی امتیاز یا فخر و غرور کی علامت نہیں ہے، بلکہ ایک بھاری امانت ہے جو قربانی، عدل و انصاف اور گہری احساس ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے۔ خاندانی نظام میں شوہر بطور رہنما اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داری عدل، عقلمندی، دانائی اور محبت کے ساتھ پوری کرے اور زندگی کے ہر پہلو میں ان کے لیے ایک بہترین مثال بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کردہ حدیث میں ارشاد فرمایا، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ، رواہ بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار اور سرپرست ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت اور زیر قیادت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار اور سرپرست ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان اور سرپرست ہے اور اپنی رعیت یعنی اپنے اہل خانہ، بیوی بچوں کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ معزز سامعین و حضرات، خاندانی نظام کے تناظر میں وہ مرد جو سرپرستی اور نگرانی اور ذمہ داری کی صفت رکھتا ہے، اس پر یہ امانت عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے زیر ذمہ خواتین کی حفاظت اور نگہداشت کرے اور اپنے اہل خانہ کو دنیا کی بربادی اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔ اگر بہن بھائیوں کے تعلقات کو دیکھا جائے تو ایک بھائی پر لازم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی ہر حال میں حفاظت کرے، رہنمائی اور محبت کرے، کیونکہ وہ اس کی زیر کفالت ہیں اور وہ ان کا سرپرست ہے۔ معزز سامعین و حضرات، شریعت اسلام نے مرد کو ذمہ دار، سرپرست یعنی عورت پر قائد اور ذمہ دار مقرر فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، جسمانی قوت، مضبوط عزم اور عقل کی پختگی کی صورت میں ہے، یہ دراصل ایک امانت ہے جس کے ذریعے مرد پر یہ بات لازم اور واجب ہے کہ وہ عورتوں، بچوں اور اپنے اہل خانہ کی صحیح معنوں کے اندر حفاظت کرے، نگہداشت کرے اور ان کی رہنمائی اور کفالت کرے۔ معزز سامعین و حضرات، ایک حقیقی سرپرست کی تیاری کے لیے، ایک حقیقی ذمہ دار کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آدمی کو خود مضبوط بنانا ضروری ہے کہ وہ ہر اعتبار سے مضبوط ہو، اور یہ مضبوطی دینی پہلو پر زور دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، وہ سرپرست اور رہنما اور قائد عقیدے کی مضبوطی والا شخص ہو۔ کبھی بھی کمزور عقیدے کا مالک آدمی کسی قوم اور کسی گھر خاندان کا سربراہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ اپنی زیر کفالت لوگوں کی تربیت کر سکتا ہے۔ صرف وہی مرد جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو، اپنے مذہبی فرائض کو بخوبی انجام دے سکتا ہو، اپنی ذمہ داریاں درست طریقے سے ادا کر سکتا ہے اور زندگی کے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ضرورت آج کے زمانے میں اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایک ایسا زمانہ جو آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے اور بے لگام تفریحات، حدود سے باہر میل جول اور اختلاط، حلال و حرام کی بے پرواہی اور ایسی تربیت کے نظام جو اکثر دینی تعلیم کو نظر انداز اور پس پشت کر دیتے ہیں۔ نمبر دو، ایک سچے مسلمان کی شخصیت کی تشکیل۔ اسلامی اقدار پر مبنی مضبوط شخصیت ہی ایک سرپرست کی بنیاد ہے۔ یہ تربیت ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، جہاں والدین بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں اچھے اخلاق کی عادت ڈالتے ہیں۔ جب ایک مسلمان کی شخصیت صحیح طور پر تشکیل پاتی ہے تو وہ روحانی طور پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ عقیدہ اور اخلاق کو بگاڑنے والے تمام اثرات کا مقابلہ کر سکے۔ اسلام نے انسان کی کامیابی اور برتری کے لیے ایک مکمل اور بہترین نظام حیات ترتیب دیا ہے، جو قرآن مجید کی ہدایات پر مبنی ہے اور جو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر تین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ذمہ دار، محافظ، نگران اور سرپرست تھے۔ آپ ایک مہربان شوہر، ایک شفیق باپ تھے جو ہمیشہ اپنے اہل خانہ کی کامیابی، فلاح و بہبود کا خیال فرماتے۔ ایسی مثال پر قائم خاندان ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، اس جمعے کے خطبے کے اختتام پر آئیے ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ خاندان کے سربراہ ہونے کی ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک سرپرست مرد، ایک ذمہ دار مرد کی شخصیت کی تعمیر بچپن ہی سے کی جانی چاہیے تاکہ وہ ایماندار اور با اخلاق نسل پروان چڑھا سکے۔ لہٰذا ایک ضروری گزارش جو تمام مردوں سے کی جا رہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ایسے ذمہ دار بنیں، ایسے سرپرست بنیں اپنے خاندانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی رہنمائی کے مطابق اپنے زیر کفالت عورتوں، خاندانوں اور معاشرے کی حفاظت کی رہنمائی اور قیادت کر سکیں۔